بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل بیا وائس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت اس کی سانسیں بہت زیادہ بے ترتیب تھی۔ دروازے کی اچھے سے کنڈی لگا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مصنوعی پھولوں کی سیج پر بیٹھی غزل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ رگڑ کر شیو کرنے کی وجہ سے اس کے گال مزید پچکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میٹرک فیل اقبال عرف بالی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ واقعی حقیقت ہے یا پھر خواب۔ ابھی پچھلے مہینے تک اس کی شادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بالی کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کی پرورش دادی نے کی تھی۔ غزل اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، مگر بچپن ہی سے اس کے والدین شہر چلے گئے، اسی لیے وہ وہیں پر پلی بڑھی تھی۔ بالی سے اس کا رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ سال میں ایک آدھ بار وہ گاؤں آتی تھی، کیونکہ غزل کے سارے رشتہ دار گاؤں ہی میں رہتے تھے۔ یہیں کا رہائشی ہونے کی وجہ سے بالی نے اکثر اسے اپنی کزنوں کے ہمراہ کھیتوں وغیرہ کی سیر کرتے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین اور معصوم تھی۔ اسے دیکھ کر گاؤں کیا شہر کے لڑکے بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا۔ ایف ایس سی میں ٹاپ کے نمبر حاصل کرنے کے باوجود انٹری ٹیسٹ میں اس کا میرٹ نہ بن سکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بننے کا سپنا ادھورا رہ گیا۔ کچھ دن پہلے غزل کے ابا بالی کی دادی کو آ کر ملے اور اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بالی سے کرنے کی خواہش کی۔ پہلے تو دادی کو سمجھ نہ آیا کہ غزل کا باپ ماسٹر بشیر کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ لفنگے سے بے وقوف بالی کے ساتھ شہر کی لڑکی تو کیا گاؤں کی ان پڑھ شبانہ بھی بیاہ کے لیے تیار نہ ہوتی۔ کہاں پڑھی لکھی بہت حسین غزل کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب یہ بات بالی کو پتہ چلی تو جب تک دادی نے لڈو اس کے منہ میں نہیں ڈالا وہ منہ کھولے دادی کو سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا تھا۔ دادی تجھے میرے مرے ہوئے ابا کی قسم، جو تو کہہ رہی ہے کوئی مذاق تو نہیں؟ بالی نے دوبارہ تصدیق کرنا چاہی۔ تیرے ابا کیا تیرے دادا جان کی قسم، اس کا ابا خود کہہ کے گیا ہے۔ دادی اپنے پوپلے سے منہ سے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے بولی۔ یہ سن کر بالی نے دھمال کے انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماسٹر بشیر کو ایسا کیا نظر آیا جو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ گاؤں کے چودھری رب نواز کے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ماسٹر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دے۔ زیور، زمین، نقدی، ہر طرح کی آفر کی، مگر ماسٹر نے ہر پیشکش دھتکار دی اور سننے میں یہی آیا تھا کہ خود غزل کا باپ بھی بالی کے ساتھ رشتے کے لیے ناخوش ہے، مگر خود غزل نے ضد کر کے اپنے والدین کو بالی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ چاروں نہ چار ماسٹر بشیر کو اکلوتی بیٹی کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ اس وقت دلہن کے روپ میں سجی سوری غزل کے پاس جاتے ہوئے بالی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بیڈ کے آخری سرے پر بیٹھے تھے وقت وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کی مشکل خود غزل نے گھونگھٹ اٹھا کے حل کر دی۔ پہلی نظر میں ہی بالی کو اپنا آپ بہت کمتر لگنے لگا کہ وہ کانچ کی نازک سی گڑیا اور کہاں یہ لنگور بالی۔ غزل جی آپ پانی پئیں گی؟ گھبراہٹ میں اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ پانی لینے کے لیے اٹھنے لگا، مگر غزل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اقبال مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ اور مانگنا چاہتی ہوں۔ جھیل سی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کو سہ نہ پایا اور جلدی سے نگاہیں جھکائیں۔ چند لمحے بہت خوشی سے گزر گئے، بالآخر غزل نے سکوت کو توڑا۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ میں چاہتی تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی، مگر پورے گاؤں میں مجھے تم سب سے زیادہ قابل اعتبار لگے۔ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے بالی۔ بالی جو پہلے سے اتنا بدحواس تھا، اوپر سے غزل کی باتیں اسے مزید پریشان کرنے لگی۔ بالی تم نے سنا ہی ہوگا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا، وہ دور خلا میں تکتے ہوئے بولی۔ بالی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر بدقسمتی سے میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔
اب اس کی آواز میں درد تھا۔ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر بننے کا میرا خواب تم پورا کرو۔ میں کیسے کر سکتا ہوں غزل جی؟ بالی نے پہلی بار سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ابا مرحوم کی جو اب زمین جو اب تمہاری ہے، وہ اگر تم بیچ دو تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں، غزل نے جلدی سے کہا۔ ہاں مگر اس کی آمدن سے تو ہمارا واحد ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دادی تو مر کے بھی نہیں مانے گی۔ غزل کی اس بات نے بالی کو واقعی پریشان اور الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں دادی کو تم جیسے تیسے کر کے منا لو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ڈاکٹر بن کر تمہارے سارے پیسے لٹا دوں گی۔ بے شک تب تک تم مجھے طلاق نہ دینا۔ کیا یہ مجھے چھوڑ جائے گی؟ بالی کو زور سے جھٹکا لگا۔ غزل جی، آپ نے صرف ڈاکٹر بننے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ بالی کی آواز گمگیر تھی۔ تمہارے ساتھ شادی میں نے ایک جوا سمجھ کے کھیلی ہے۔ یہ اب تمہارے اوپر منحصر ہے، یا تو تم مجھے زبردستی کر کے پوری زندگی کے لیے گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دو، یا میرے خواب کو پورا کرنے میں میری مدد کرو۔ غزل کے اس مطالبے نے بالی کو عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اگر چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے اسے یہی بات کہتی تو اس نے بھلے سونے چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کر رکھ دینے تھے، مگر وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میری ساری امیدیں اب تم سے وابستہ ہیں۔ پلیز میرے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچا لو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ نہ کرے غزل جی، آپ ایسی باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ بالی نے تڑپ کر کہا۔ میں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کے جانے کے بعد غزل پرسکون ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن کی صبح بالی کے لیے معمول سے زیادہ بھاری تھی۔ ایک تو اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، دوسرا غزل نے اس کی زندگی میں آ کر وہ بھوپال برپا کر دیا تھا۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہ بھی رہا تھا مگر دکھ بھی تھا۔ ساتھ تو دے رہا تھا کہ غزل اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے ڈرتے ڈرتے دادی سے غزل کی خواہش کا ذکر کیا، جسے سن کر دادی تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ جب بی بی نے ڈاکٹر ہی بننا تھا تو تجھ سے بیعت جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے تڑپ کر کہا۔ دادی، ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اب وہ اداس ہے تو میں کیا اس کے لیے کچھ کر بھی نہ سکوں؟ کیا میں اس کو اداس دیکھ سکتا ہوں؟ بالی نے زمین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تو چپ ہی رہ بالی، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ دادی غصے سے اپنا سا زمین پر مارتے ہوئے بولی۔ دادی خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہنا، جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ بالی نے آگے بڑھ کر دادی کو جانے سے روک دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دادی کو روک تو لیا، مگر اب سب سے بڑی مشکل اپنی جائیداد بیچنے کے لیے دادی کو راضی کرنا تھا۔ اپنی خاندانی زمین بیچنا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو کہ کل کو وہ بالی کے ساتھ رہے گی بھی یا نہیں۔ دادی کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کی خاطر بالی نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ دادی تو ابھی بھی شدید ناراض تھی، مگر بالی کو امید تھی کہ بہت جلد وہ انہیں منا لے گا۔ جب سے پیسوں کا بندوبست ہوا تھا غزل بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے گاؤں کے سرسبز کھیت بہت زیادہ پسند تھے۔ انہی دنوں بہار کا موسم اپنے جوبن پر تھا۔ شام کو وہ اکثر بالی کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ زرد سورج اور سرسوں کے پھولوں کا منظر بہت حسین لگتا تھا اسے۔ بالی کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی۔ اس وقت بالی کا دل کرتا کاش وہ وقت تھم جائے اور یہی حسین خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ بالی کے لیے 1 مہینے پر لگا کے گزر گئے، جبکہ غزل کا ایک ایک دن بھاری گزرا۔ جلد از جلد اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ دن بالی کی زندگی کا بھاری ترین دن تھا، جبکہ غزل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جاتے وقت اس نے بالی کا ہاتھ تھام کر بڑی رسانیت سے کہا تھا، بالی تم مت سوچنا کہ میں تمہیں دھوکہ دے جاؤں گی۔ تمہارے پیسے ایک امانت ہیں، تب تک میرا اور آپ کا نکاح قائم رہے گا۔ جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا میں انہیں ضرور لوٹا دوں گی۔ اس کے بعد تم مجھے آزاد کر دینا۔ پلیز مجھے خود غرض مت سمجھنا، میں اتنی بری نہیں ہوں۔ اور ہاں، زندگی کا مقصد صرف کبوتر پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرنا۔ تم بہت ہی سیدھے سادے اور معصوم ہو، اس لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اس کے جانے کے بعد بالی بہت خاموش رہنے لگا۔ وہ چھت پر جاتا تو اسے فضا میں کبوتر اچھالتی کہکے لگاتی غزل یاد آ جاتی۔ یوں لگتا جیسے کبوتر بھی اس کی طرح اداس ہے۔ اس نے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔
اس کے یار اسے لینے آتے تو وہ جانے سے انکار کر دیتا۔ دادی اس کی حالت دیکھ دیکھ کر کرتی رہتی اور منہ میں بھر بھر کر غزل کو گالیاں دیتی، جس نے ان کے اکلوتے پوتے کی زندگی ویران اور برباد کر رکھی تھی۔ کچھ دنوں بعد بالی شہر کمانے چلا گیا، کیونکہ زمین تو اب بک چکی تھی، گھر کا خرچہ بھی تو چلانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد غزل بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ہفتے 15 دن بعد اسے میسج کر دیتی، اپنی مصروفیات وغیرہ کے بارے میں بتاتی رہتی۔ سال پر سال گزرتے گئے، اب اسے ڈاکٹر بننے میں چند مہینے رہ گئے تھے۔ انہی دنوں وہ اپنے ساتھ پڑھتے ہمایوں کا بہت زیادہ ذکر کرنے لگی تھی۔ ہمایوں بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غزل اس سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ کچھ دن پہلے بالی کو غزل کا آخری میسج آیا تھا، اقبال، میں تمہیں یہ بتاتے ہوئے کتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج مجھے یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے۔ بہت جلد میں پاکستان لوٹ آؤں گی۔ میں تمہیں ہمایوں کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی تھی نا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ چونکہ وہ بھی ڈاکٹر بن چکا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں اور ہمایوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی تو وہ خود ہی تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ کچھ دنوں تک میں تمہیں رقم اور خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ امید کرتی ہوں تمہیں طلاق کے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے دن اسے بالی کا پیغام موصول ہوا، غزل جی، آپ کو اپنا خواب پورا کرنے کی بہت بہت مبارکباد۔ جب آپ پیسوں کی ضرورت تھی تو اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ رقم کبھی بھی واپس نہیں لوں گا۔ ایک گوار ہونے کے ناطے میری یہ غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی کہ بھلے ہمارا کوئی تعلق رہا تھا یا نہ ہو، مگر اتنے سال آپ میری منقوہہ رہی ہیں، اور ہم پینڈو لوگ اپنی بیویوں کو کچھ دیں تو واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ جب کہیں میں اس وقت طلاق پر دستخط کر دوں گا۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے پر آپ کو ڈھیروں خوشیاں، مبارک ہو۔ ایک ہفتے بعد ڈاکیا اس کے نام کا لفافہ دے گیا۔ بالی کو یقین تھا کہ اس میں خلا کے کاغذات ہوں گے۔ اس نے سرد جذبات کے ساتھ لفافہ کھولا۔ ڈیئر اقبال، تمہارا میسج ملا۔ یقین کرو کتنی دیر میں اسے پڑھ پڑھ کر روتی رہی ہوں۔ میں یہاں آ کر بہت سے لوگوں سے ملی ہوں۔ یہ سچ ہے، ہمایوں کی اسٹائلش سی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، مگر کل جب میں نے اس کا دوسرا روپ دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی کھلے ذہن کا ہمایوں ہے۔ وہ تو کبھی ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سیریس ہی نہیں۔ میں تو صرف اور صرف اس کا ٹائم پاس تھی۔ اس طرح کی دوستیاں تو اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی تھی۔ یہ تو میں بے وقوف تھی جو اسے پانے کی خواہش لے بیٹھی۔ اس نے مجھے دھتکارا تو تب مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل کر تمہیں دی تھی۔ اقبال، یہاں لوگوں کے کئی روپ ہیں۔ انہوں نے دولت، فریب اور جھوٹ کے ذریعے خوبصورتی کا لبادہ اوڑھا ہے۔ اندر سے ان کا حقیقی چہرہ بے حد بدصورت ہے، بہت زیادہ کراہیت ورا۔ میرا تعلق ہر قسم کے لوگوں سے رہا، پر یقین کرو مجھے تمہاری طرح مخلص اور وفادار کوئی شخص نہ ملا۔ میں اپنی غلطیوں پر تم سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگلے جمعے میری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ امید ہے ایک خود غرض اور اپنی منزل سے بھٹکی ہوئی بیوی کو واپس لانے تم ضرور آؤ گے۔ صرف اور صرف تمہاری ڈاکٹر غزل اقبال۔ خط پڑھ کر اقبال کی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور میز پر رکھ دیا۔ غزل کے جانے کے بعد اس نے زندگی میں بہت زیادہ دھکے کھائے تھے۔ ان مشکلات نے اسے کندن بنا کر کامیابی کا راستہ دکھایا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شو روم کے مالک نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ غزل کے ساتھ یک طرفہ محبت اسے کمزور بنانے کی بجائے اتنا مضبوط کر دے گی کہ چند سالوں میں وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں قابو کرنے کا۔ مہنگی ترین گاڑی میں سوٹڈ بوٹی اقبال ہاتھ میں پھول لے کر جب ایئرپورٹ پہنچا تو غزل ابھی تک باہر نہیں آئی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر اقبال کے چہرے پر ایک دلاویز مسکراہٹ بکھر رہی تھی کہ جب چند لمحوں بعد پینڈو سے بالی کا خاکہ آنکھوں میں سجائے غزل باہر نکل کے اسے ڈھونڈ رہی ہوگی تو کتنا دل فریب منظر ہوگا۔